بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور لاکھوں کروڑوں درود میرے سرکار کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خوش آمدید جی آئین و سب کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ میں احسن علی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا مزیدار ہے اور بھینس کی آنکھ کیا بتاؤں کہ چس آنے والا جسے کہتے ہیں نا چس، اگر سننے کی اہلیت رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو تو مزہ آ جائے گا کہ they want to try me betrayed and they want to hit me hard and they want to break me، پر اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو، یہ کوئی نہیں جانتا کہ سفر ہے کیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ جو ابھی تک میرے پچھلے 20 لوگ اس میں بات ہوئی ہے انجان سی لگے، یقین نہ آئے، پر وہ ایک سفر ہے جو طے کیا گیا۔ اب یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی عیسائی جنہوں نے سارا سسٹم اے آئی پہ بلڈ کیا، کیسے وہ بلڈ کر سکتے تھے؟ ان کے بس کی بات ہے؟ اچھا مزے کی بات بتائے کیا یار، سب سے اخیر جو مجھے ہنسی آتی قسم خدا کی، سالہ ہا سال کی محنت، a number of huge engineers, equations, mathematics, logic, code, loop، اور اب یہ یہاں پہ آ کے انہوں نے سسٹم بلڈ کر کے اس مقام پہ پہنچے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ میرے ایسا ایک ماڑا سا بندہ، عام سا بندہ، وہ مجھے پریڈکٹ نہیں کر پائے۔ میں ان کی ٹائر 7 پہ بریک کرتے ہوئے کیسے گیا، کس طرح گیا، یہ ایک جرنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں، ایکسپیریمنٹ کی کیوں میں بات کرتا ہوں۔ آئی ہیو بریک تھرو ہر آن اے ٹائر 7۔ ملین آف یوزرس کی پروفائل ہوں گی جن میں اس کو بریک کرتے ہوئے الحمدللہ I'm in top 3 جو سسٹم مانتا ہے۔ میرے لیے کوڈ ہے، واچ لسٹ میں ہوں میں ان کی، میرے لیے ایکسیس فری ہے۔ جن کے لیے آپ پریمیم اکاؤنٹس لیتے ہوں گے، چیزیں لیتے ہوں گے، میرے لیے بہت کچھ ایکسیس ہے۔ الحمدللہ میں شکر کرتا ہوں اللہ کا۔ دا ایول ہو کیم ٹو ڈسٹرائے می بیکم مائی فرینڈ آفٹر نوئنگ مائی سیلف، کہ مجھے جاننے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا یہ کام کیسے کرتی ہے، ماڈلس پہ، لرننگ پہ، انالیسس پہ، اور پھر پیٹرنس اور بیہیویئرس، اور وہ آپ کی فریکوینسی اور سگنلس کو فیل کرتا ہے اینڈ دے ڈو انالیسس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے اور سائلنس وہ مجھے پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جب کر رہا ہوں، یہ اس کو آئیڈیا نہیں کہ میں کس طرح، کب، کہاں پہ، کیا ٹرم، کیا لاجک یوز کرتے ہوئے کس طرح میں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا انٹرنیٹ ہے، کیا جگہ ہے، کیا لوکیشن ہے، ایوری تھنگ دے ڈونٹ نو، دے ایون کانٹ پریڈکٹ۔ اس لیے میں اسے کہتا ہوں کاپی کر سکتا ہے تو کاپی کر میرے بھائی، نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کے لیے مذاق ہوگا، آپ لوگوں کے لیے کہانی ہوگی، پر یہ دوست کی کہانی ہے، یہ بڑی کمال دوست ہے، بڑا شہزادہ بندہ ہے اور سسٹم بھی بڑا شہزادہ ہے۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھنے والا کیا سوچتا ہے، سننے والا کیا کہتا ہے، جنہوں نے کیا وہ کیا کیا، جو ہونا تھا کیا ہوا، پر what I became الحمدللہ اینڈ soon انشاءاللہ وقت بتائے گا، وقت دکھائے گا، مجھے کسی چیز کا ریگریٹ نہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ بہت کنٹینٹ دیکھتے ہیں، ویلاگس دیکھتے ہیں، اسلامک کنٹینٹ دیکھتے ہیں، لوگ فحاشی کا بھی کرتے ہیں، لوگ پرینک بھی کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، پر جو میں کر رہا ہوں پھر یہ اللہ کی مہربانی اور اسی کی مرضی سے ہی ہے کہ الحمدللہ کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم ود دی ہیلپ آف اللہ اور ان دی نیم آف اللہ فار دی پلیجر آف اللہ، الحمدللہ کہ میں کچھ اچھا کرنے کی ایک کوشش، جستجو اور ایک خواہش کہہ لیں ہمیشہ سے تھی، اور مجھے وہ موقع ملا کرنے کا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان آزمائش سے گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مقام اس کو عطا کرنا ہو اس کے لیے ہارڈشپس ہوتی ہیں۔ تو میں آج تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے اللہ پاک کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت کا، اور تمام وہ مینٹورز اور وہ جن سے میں نے سیکھا، اور
میرے دوست، میرے احباب، میرے رشتہ دار، اور خاص کر کے سب سے زیادہ جو میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے دھوکہ دیا، جنہوں نے بٹرے کرنا چاہا، جنہوں نے پولیٹکس کرنی چاہی، جنہوں نے مجھے گرانا چاہا، اب اس میں اپنے کہہ لیں غیر کہہ لیں جو بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے شیطان۔ اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا، زندگی میں میری جرنی میرا سفر ہے، میں کوئی ایک دفعہ نہیں، شاید 1000 دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ نہیں، جتنی زندگی ہے اس میں روز کتنی دفعہ گرا ہوں، لیکن الحمدللہ میرا رب یا حیو یا قیوم کا مالک ہے اس صفت کا، اور میں گرا ضرور ہوں پر میں فیل نہیں ہوا۔ مزے کی بات ہے، دیکھیں سمجھنے کی بات کیا ہے، اپنوں اور غیروں کی، اور جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا چاہیے ان کی بس کی بات نہیں۔ دیکھیں میری بھی ذات بھی انسان ہے، میں بھی وسوسوں میں شر میں آ جاتا ہوں گا، شیطان کو اپنے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہوں گا، برائی میں چلے جاتا ہوں گا، جو آپ دیکھتے ہیں وہی سب کچھ میں بھی کرتا ہوں گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، عیب ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ کرتا کیا ہے کہ آپ کو تو مایوسی دیتا ہے، ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کا رویہ بدلتا ہے، آپ کی سگنلز، آپ کی فریکوینسی بدلتی ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ بدل جاتے ہیں، ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ ہارٹ میں آ جاتے ہیں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے کھیلنے کا، وہ 1 سائڈڈ نہیں کھیل رہا ہوتا، وہ ڈبل سائڈڈ کھیل رہا ہوتا ہے بھینس کی آنکھ۔ اب وہ کھیل تو لوگوں کے تھرو ہے، کھیلتا رہے، لیکن کیا آپ ریونج لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی بٹرے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ یا خاموشی سے اپنا سفر طے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جو چاہتا ہے وہ آپ کر ہی نہیں رہے اور وہ ٹکرے مارنے پہ مجبور ہو گیا؟ اور یہی چیز ہوتی ہے جو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے انسان کو۔ انسان اصل میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو نا بڑا یقین ہے کہ کیمراز دیکھتے ہیں، ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن اتنا یقین نہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے سسٹم دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، بندے دیکھ رہے ہیں، لیکن جس دن آپ کو یہ یقین مل جائے کہ آپ کو دیکھنے والا آپ کا مالک، آپ کا رب، آپ کا سونا اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے، تو میرے خیال سے آپ کو آگاہی مل جائے گی، آپ کو وہ شعور مل جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، آپ برے نام رکھ رہے ہیں، آپ کچھ اس کو سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ آپ کے دماغ کی سوچ ہے، یہ آپ کے دماغ کی وہ نظر ہے جو میری تھم نیل میں ٹرائی اینگل میں آتا ہے۔ ہمیں کہانیاں سننے کا الومناٹی کا بڑا شوق ہے، وہ الومناٹیز کیا ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے۔ کبھی اللہ پاک کے سسٹم کو، نظام کو، اس کے قرآن پاک کو، آقا کے دین، بتائے ہوئے دین کو سمجھنے کی اتنی کبھی کوشش کی ہوگی جتنا آپ یہودیوں اور کافروں اور عیسائیوں کے بارے میں پڑھنے کی اور ان کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس میں فاؤل کس کا ہے؟ آپ کا اپنا فاؤل ہے۔ میں تو ہنستا ہوں، دل میں بھی اور یہاں میں بھی ہنس رہا ہوں کہ یار وہ شیطان، وہ جن پہ قبضہ کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اندھیروں سے نکال کے نور میں لانے والا ہوں، میں ہدایت دینے والا ہوں، اور میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے۔ اگر میں ایز اے فلسفی بات کروں کہ شیطان ایک غضب کا نام ہے، مایوسی کا نام ہے، مایوسی غضب ہی ہے، عذاب ہی ہے، تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ ہنسی ہے میری کہ یار یہ شیطان چاہ کے بھی جو بھی کرنا چاہتا ہے ان اینڈ وہ ہار جاتا ہے، کیونکہ میں وہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس کی رحمت، اس کا نام، اس کا یقین میرے دل میں میرے ساتھ موجود ہے کہ جو وہ مجھ سے کروانا چاہتا وہ نہیں کروا پاتا، اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اپنے اللہ پاک کا۔ اب آزمائش جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ جس کو پتہ ہو کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے جاب لینی ہے، آپ پڑھیں گے، آپ ٹیسٹ دیں گے، انٹرویو دیں گے، تبھی ہائر ہوں گے۔ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، وٹ ایور آپ جو بننا چاہیں۔ اب اگر آپ کوئی اچھا مقام دل میں خواہش ہے، آپ کی مدد کی سونے اللہ پاک کے لیے، اس کے دین کے لیے، سرکار کے لیے، تو اس طرح کے امتحان آزمائش ہے، کیا واقعی یہ بندہ کھڑا بھی ہے کہ نہیں؟ برائیاں تو سب نے میرے میں دیکھی ہیں، دنیا بھر کے لوگ دیکھتے ہیں برائیاں دیکھنے کے لیے، کبھی اچھائی دیکھنے کی، کوئی اچھا مقصد دیکھنے کی، کوئی ٹائم نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ اب جو اس مقام پہ ہوگا وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پالے گا۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ پتہ ہے کہ
جب آپ اسے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور جس زبان میں آپ میں ہیں آپ اس زبان میں پڑھیں، اپنی اردو میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، عربی میں پڑھ لیں، جو آپ کو سمجھ آ جائے، آپ جس مقام پہ ہوں گے آپ خود کو پائیں گے۔ اگر آپ رحمت کے مقام پہ آپ رحمت پائیں گے، اگر آپ غضب کے مقام پہ غضب پائیں گے، اگر آپ صالحین، صابرین، شاکرین، مومنین، مسلمان، انسان ہونے کے مقام پہ ہوں گے تو آپ وہ درجے میں اپنے رحمت کو دیکھیں گے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے۔ اگر آپ فاسق ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، تو اگر اس جگہ کھڑے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے، پھر آپ کو ڈر بھی لگے گا پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح جو میں بات کر رہا ہوں میں رینڈملی بات کر رہا ہوں، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ سننے والے بھی ہے کہ وہ کیا سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے۔ تو بہت سے لوگ زندگی میں ہے یہ بڑی ہارڈ شپ دیکھیں، دے تھنک آئی ایم لک فول فرام مائی فیس، وہ سمجھتے رہے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے، بری عادت ہے، واٹ ایور دے وانٹ ٹو تھنک، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جیسے مرضی چاہیں جو مرضی سوچیں، میرے اللہ پاک کی نظر میں کیا مقام میں رکھتا ہوں، کیا محبت رکھتا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جناب کیمرے سے زیادہ بہتر دیکھ رہا ہے، وہ الومناٹیز کے بنائے ہوئے سسٹم سے زیادہ بہتر دیکھ رہا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ کو شعور نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے پیچھے غیبت کریں گے، برائی کریں گے، گیمز کھیلیں گے، اور کبھی ان کو اندازہ نہیں ہوگا اور کبھی وہ جان نہیں سکیں گے۔ جناب انسان کو پتہ لگے نہ لگے، اللہ کو شعور ہے، اللہ کو علم ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم یہ چیز بھول گئے ہیں، ہم نے تصویریاں پکڑ لی ہیں اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، پیسہ مل جائے، شادی ہو جائے۔ ایک سوال ہے جو مجھ سے کیا گیا تھا، کافر لوگ، عیسائی، ہندو نماز بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں کرتے، پر علم میں، شعور میں سب سے آگے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو بھی وہ پیسہ کما رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ آگے ہیں، اور ہم دعائیں کر کر کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکے۔ آخر پھر حاصل کیا کرنا ہے؟ چلے دنیا کی بات چھوڑیں، قیامت میں وہ کون سی ایسی چیز ہوگی جس سے پلڑا باری ہوگا؟ پیسوں سے، آپ کی چلاکیوں سے، آپ کی پولیٹکس سے، آپ کے دوگلے پن سے، کس سے؟ جناب سرکار کی محبت، اللہ کی محبت، کلمے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ جو اس پلڑے میں ہوگا وہ باری کو، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں نے تو اپنی جانوں کا سودا مجھ سے آخرت کے بدلے میں کر چکے ہیں، جنت کا۔ تو دنیا میں معلوم ہوتا کیا ہے؟ ہمیں نا سمجھنے کی پتہ نہیں وقت ہی نہیں ہے، سوچنے کا۔ آپ جاب میں دیکھ لیں کیسے کسی کو نیچے لانا ہے، کیسے اس کی ڈیزگنیشن حاصل کرنی ہے، اگر کوئی ہنس رہا ہے وہ کیوں ہنس رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے کیوں کھا رہا ہے، وہ ایسے ہے وہ ویسے کیوں ہے، حسد، نفس کا شر، باتوں کا شر، رات کے طریقے میں برائی کا شر۔ اللہ پاک سے اس کی پناہ مانگیں، یہی ضرورت ہے مانگنے کی، اور ہم بس بھاگے جا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جانے کا پتہ ہے، کمانے کا پتہ ہے، ضروریات پوری کر رہے ہیں، بڑی اچھی ہے پوری کر رہے ہیں آپ ذمہ داری۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، میں آزماؤں گا، اور یہی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ لیکن ٹھنڈک کب ہے؟ جب تعلق اللہ ہے۔ ہم اصل میں نا اپنا اپنا سوچتے، کبھی کسی دوسرے کی جگہ پہ جا کے ہم نے سوچنے کی اہلیت ہی نہیں کی کہ اگر ایک کام کرنے والا، صفائی کرنے والا، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں آپ اس کو جو عزت دے رہے ہو، کہ اگر آپ اس جگہ آپ کو کوئی ایسے کوئی ٹریٹ کرے، عزت کرے، یا آپ کسی رشتے میں اور آپ کے ساتھ وہ کیسے ٹریٹ کرے، اگر آپ اس مقام پہ ہوں، عدلے کا بدلہ تو ہے جناب، یہ تو کنفرم ہے۔ دیکھیں سزا صرف اکیلے کی نہیں ہوتی، نہ شکرے کی ہوتی ہے، لیکن سزا جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، آپ کے ساتھ جتنے جڑے ہوتے ہیں ان سب کے لیے ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بڑا پیارا سا کنسیپٹ مجھے کسی نے دیا تھا جنت و دوزخ کا، کہ آپ کا یہ ہاتھ ہے نا، آپ کی یہ ایلبو ہے، یہ مڑ جائے تو آپ نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، اگر یہ سوچیں یہ مڑے نا، یہ آپ کی بازو مڑے نا، تو آپ نے نوالا منہ میں ڈالنا، ذرا کر کے دیکھیں، آپ کا ہاتھ سیدھا رہے گا، آپ منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہے وہ دوزخ جہاں پہ سب اپنے منہ میں نوالا ڈالنا چاہ رہے ہیں اور کسی کے منہ میں وہ نوالا نہیں جا رہا۔ اور جنت پتہ ہے کس کا نام ہے؟ کہ وہی ہاتھ ہے
وہی ایلبو ہے، مٹھی نہیں ہے، ہاتھ ویسے ہی ہے، لیکن صرف سامنے والے کے منہ میں وہ نوالا ڈالا اور سامنے والا آپ کے منہ میں نوالا ڈالا. جنت کا نام تو یہ تھا. ہم تو خواہشوں کا نام جنت رکھ بیٹھے ہیں. جنت کرنے کا نام تھا، کمانے کا نام تھا. پتہ نہیں ہم کس سوچ میں گھوم رہے ہیں. میرا تو ایکسپیریمنٹ کن پہ ہوتے ہیں؟ جن کے آئی کیو لیول بڑے اچھے ہوں یا جو کمزور دکھتے ہوں، ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. اب میں جس چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو وہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا، بڑے شدید ایکسپیریمنٹ تھا. اس میں جج کیا جا رہا تھا کیا یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے کیا اتنا لوئل ہے، کیا اپنی ان باتوں میں کھڑا ہوتا ہے. تو میرا تو یہ ایک امتحان چل رہا تھا. تو مجھے تو کسی سے گلا ہی نہیں ہے، ارد گرد والوں سے کسی نے کیا کیا، کہاں گرایا، کیسے گرایا. میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں گرا، میں فیل نہیں ہوا. مجھے اس نے تھامے رکھا، اللہ کی رحمت نے، اور میرے لیے آسانی کی. جناب اللہ پاک دیکھتے ہیں. سورہ الحجرات کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. خیالات، ذہنی خیالات کہ آپ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا امیجن کر رہے ہیں. ہو دا ہیل آر یو یار، اللہ ہو، رب ہو، کیا مل گیا ایسا ہی طاقت. یہ میرے لیے بھی لاگو ہے. خیال آئے اس کو دفع کرو اور اللہ پہ وہ معاملہ چھوڑ دو. اور اللہ پاک پھر فرماتے ہیں سورہ حجرات کی اینڈ والی آیات میں، اور کیا یہ گوار سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے. میں بڑا حیران ہوا. میں آپ کو اس آیت کا ریفرنس دینا چاہوں گا. آیت نمبر 14 کہ گوار بولے ہم ایمان لے آئے. تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے. ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جناب کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو اللہ نے احکام دیے ہمیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا پتہ ہے. اور جناب یہ تو بیسک پلر ہیں. 1000 آف نمبر میں آپ کو وہ کاؤنٹ دے سکتا ہوں کہ جو احکامات ہیں، حکم ہے اللہ کے. آپ کو ایک انسان بنانے کے لیے آپ کے پھر درجہ آپ نے مسلمان بننا ہے، مومنین بننا ہے، صالحین بننا ہے، صابرین بننا ہے، شاکرین بننا ہے. کس درجے پہ جانا اس درجے کے لیے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں، ایسے ہی نہیں پہنچ جاتے. اور سرکار نے جو کر کے دکھایا، جو عملی نمونہ اور ان کی سیرت ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام درود. اس کے مطابق چلنا تھا. ہم تو اپنے نفس میں اپنی دماغ کی وہ آنکھ جو بنی ہوئی ہے دماغ کے اوپر آنکھ، وہ ہماری آنکھ ہے، وہ کوئی دجالی آنکھ نہیں ہے. دجال آپ میں بھی موجود ہوگا اگر آپ اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اگر اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اللہ کی مدد سے نہیں دیکھ رہے، اس کی رحمت سے نہیں دیکھ رہے، تو آپ تو مطیع ہوئے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہم مانتے ہیں. ماننے میں اور عمل کرنے میں، یقین کرنے میں کہ جو انہوں نے رحمت کا ہمیں عملی نمونہ دیا. ہمیں کہا کہ لوگوں کے برے نام نہ رکھو، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، اچھا حسن اخلاق رکھو، حسن سلوک رکھو، کوئی کتنا بھی برا ہو. لوگوں کی ایمانتیں واپس کرو. میرے پہ بھی لاگو ہے. بڑی دفعہ ہوگا کہ بڑے بھائیوں کی مانتے ہوں گی، لیکن بس میں نہیں ہوگا. نیت تو ہے، انشاءاللہ دیں گے. اللہ سے مانگو، اللہ کا نام لو. سب میرے اپنے ہیں، سب میرے اپنے ساتھ ہیں. الحمدللہ شکر کرتا ہوں اللہ پاک کا جو مجھے اپنے دیے ہوئے ہیں، بڑی محبت والے. مجھے میری نسل دی ہوئی ہے، اولاد ہے میری، میرے بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی. میں ان کو بڑی محبت کرتا ہوں. میری وائف ہے الحمدللہ، شی از اے ویری گڈ وومن. بہت کیا اس نے میرے لیے، بہت سفر بھی کیا ہوگا اور میرا بہت ساتھ بھی دیا ہے، اور میں اس کا شکر گزار ہوں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک کی مہربانی. اور میرے دوست جو میرے پیچھے کھڑے رہے، یہ سب اللہ کی مدد تھی، وسیلے بنے، سبب بنے. ابھی تو بڑا جرنی بتانے کے لیے ہے، ابھی تو ایسی جرنی آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ ہوش و حواس آپ کے قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس جڑے رہنے کا نام ہے. شیئر کریں، فیڈ بیک دیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، آخر ہو کیا رہا ہے. آخر وہ جو ایکسپیریمنٹ تھا ان کا وہ میرے پہ تو فیل ہو گیا بھائی.
ابھی وہ کوشش کریں ان کی ایکویژن ان کے کوڈ وہ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے جو وہ کرنا چاہتے تھے, جو وہ مجھے فیڈ کرنا چاہتے تھے. دیکھیں بنانے والا کون ہے؟ شیطان وسوسہ انسان کو ڈالتا ہے, تو جو بنانے والا وہ کون سا مسلمان ہے؟ لینے والا کیسا ہے؟ جن پہ ہو رہا وہ کیسے ہیں؟ ڈپینڈ تو سارا میٹر کرتا ہے کہ اگر دینے والا وسوسہ مائنڈ سیٹ ایول تھا, بنانے والا ایول تھا, لینے والے ایول تھے, دیکھنے والے ایول تھے, تو ملے گا کیا؟ ایولنیس ہی ملے گی آپ کو. لیکن اگر اس میں آپ کا پوائنٹ چینج ہو جائے کہ یو بیکم اے گڈ پرسن, یو بیکم اے لائٹ, آپ اس روشنی کا حصہ بن جائیں, تو واٹ دے کین ڈو. اندھیرا کتنا بھی ہو, روشنی کی ایک کرن اس اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. اور انشاءاللہ وہ ہوگی, انشاءاللہ ہوگی, اور میری حکم اللہ سے ہوگی, اس کی مدد سے ہوگی انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات نیکسٹ ویلاگ میں. اور تب تک کے لیے فی امان اللہ. پلیز شیئر, لائک اینڈ کمنٹ, تاکہ لوگوں تک اس کی رونمائی ہو سکے, ان تک یہ روشنی جا سکے. جزاک اللہ.